أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. اس سورہ کا نام سورہ قریش ہے اور یہ سورہ مکی ہے۔ مکے میں نازل ہوئی ہے، 4 آیتیں ہیں اس میں۔ اور یہ سورہ اصل میں اس سے پہلے جو سورہ تھی سورہ فیل، جس کے اندر ابرہا کے حملے کے لیے آنے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبے کی حفاظت کے انتظام کا ذکر ہے۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ کعبے کی حفاظت کا جو انتظام کیا گیا اور ہاتھیوں کی فوج کو تباہ و برباد کیا گیا، یہ اس لیے ہے کہ قریش والوں کو امن نصیب ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، ان کی عزت دنیا کی قوموں میں بڑھ جائے، اور بلا کھٹکے وہ تجارت کا سفر کر سکیں۔ عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے لیے گرمیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے، اور سردیوں کے زمانے میں شام کی طرف کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سردیوں میں یمن کی طرف کا اور گرمیوں میں شام کی طرف کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن گرم ملک ہے، تو سردی میں وہاں جانے سے ان کو سفر کی اتنی دقت نہیں ہوتی تھی، اعتدال رہتا تھا۔ اسی طریقے سے گرمی کا جب زمانہ آتا تھا تو شام کی طرف کا سفر کیا کرتے تھے، اور شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے
دراصل قریش کو یاد دلایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا کیسا انتظام کیا، اور جو لوگ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ لگائے بغیر اپنی قدرت سے اس پوری فوج کو ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تاکہ تمہاری عزت جو پورے علاقے میں اور دور دراز ملکوں میں بلکہ دوسری قوموں اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے دلوں میں ہے وہ بڑھ جائے. ایلاف بنا ہے الفت سے. لام کے معنی آتے ہیں واسطے کے لیے. لام تعجب کے معنی میں بھی آتا ہے. ابھی میں دونوں کا مطلب سمجھاؤں گا. الفت کہتے ہیں کسی چیز سے مانوس ہونا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پرندوں کی قسم سے جو جانور پالے جاتے ہیں، مرغی ہے، بطخ ہے، مانوس ہیں آپ سے. اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں اور دوسرے پرندے وہ مانوس نہیں ہیں. گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ سب مانوس ہیں آپ سے. لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں وہ آپ سے مانوس نہیں ہیں. تو بدکنے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ وحشی کہلاتے ہیں. وہ قریب آ کر کے اپنی طرح جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مانوس کہلاتے ہیں، حیوان الیف. تو جو مانوس نہیں ہوتے ہیں وہ وحشی کہلاتے ہیں. وحشت اور انسیت دونوں ایک دوسرے کے الٹے چیز ہیں. کسی سے بدکنا یہ وحشت ہے، اور پھر اس کی جگہ اپنے دل میں بنا کے قریب ہونا، اس کے اوپر اعتماد، اطمینان دکھانا، ظاہر کرنا، یہ انسیت ہے، الفت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم دور دراز سفر پہ جاتے ہو تو تمہارے دلوں سے وحشت اسی اللہ نے نکالی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی میں تم تجارت کا سفر کیا کرتے ہو، اور پھر اس تجارت کے سفر میں تم کو کوئی وحشت نہیں ہوتی، تم کو کوئی ڈر نہیں لگتا، تم بے خوف بے کھٹکے اپنا سفر کرتے ہو. یہ انتظام بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے. میں نے بتایا الفت کے معنی آتے ہیں مانوس ہونے کے، اور عربی کا قاعدہ اسی کا ہے ایلاف، مانوس کرنا. تم کو تمہارے دل سے وحشت نکالی اور تم کو
سفر سے مانوس کیا۔ قریش بنا ہے قرش سے۔ قرش سمندری بڑا جانور ہوتا ہے جس کا دبدبا باقی دوسرے سمندری تمام جانوروں پہ ہوتا ہے۔ یہ قرش نام کا جو جانور ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی سے مروب نہیں ہوتا۔ جسم بھی کافی بڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی کشتیاں الٹ دیتا ہے۔ یہ قریش کا لفظ اسی سے بنا ہے، اور یہ قریش کا لفظ جو ہے یہ لقب بنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلی نسل میں، اگلی پشت میں۔ کنانا اور کنانا کے لڑکے نضر ابن کنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہوتے نضر ابن کنانا، اور پھر ان کے نیچے آ کر کے ہاشم، اور ہاشم سے نیچے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہاشم۔ قریش میں ان دونوں کی حیثیت ہے۔ نضر ابن کنانا چونکہ بہت بہادر تھے، اور یہ عرب کے لوگ الگ الگ بکھرے ہوئے تھے، نضر ابن کنانا نے ہی سب کو سمیٹا، اور پھر ان کو مربوط کیا۔ تو اسی سے ان کے بعد جتنی اولادیں ہیں جن شاخوں سے، ان سب کو قریش کہا گیا ہے۔ قرش سے بنا ہے قریش۔ عربی میں یہ صیغہ جب استعمال ہوتا ہے تو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، چھوٹے کے معنی میں بھی اور بڑے کے معنی میں بھی۔ چھوٹے معنی میں بھی اور بڑے معنی میں بھی۔ ارض معنی زمین، اسی کو بولیں گے اریزہ، اس کا مطلب زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ دار معنی گھر، اسی کو اگر ہم بولیں گے اسی وزن پر لا کر کے دویر، تو اس کا مطلب ہوگا چھوٹا سا گھر۔ کبھی چھوٹے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی بڑے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عربی میں اس کو تصغیر کہتے ہیں۔ یہ تصغیر کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے، کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم، ہم منے وہ لوگ، ہم یہاں پر مضاف الیہ ہے تو ہم کہا جائے گا، ایلافہم، اور یہ بدل ہے پہلے سے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ ان کو مانوس کرنے کے لیے رحلہ مانے کوچ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مطلب سفر۔ الشتاء سردی، واو مانے اور صیف مانے
گرمی۔ سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے یہ پچھلا واقعہ ہوا ہاتھیوں والا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر احسان جتایا۔ کیوں؟ وہ جو علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا، ایک ایسا علاقہ جہاں پہاڑی ہی پہاڑی، چٹان ہی چٹان، پتھر ہی پتھر، کچھ اگتا نہیں ہے۔ آپ دعا یاد کیجئے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کے وہاں رکھا۔ تو ایک دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت، اے اللہ میں نے ان کو یہاں لا کے بسایا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی چٹیل زمین میں جو کاشت کے قابل نہیں ہے، جہاں کچھ اگایا نہیں جا سکتا، عند بیتک المحرم، تیرے باعزت گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے ان کو یہاں لا کے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دو چیزیں مانگ رہا ہوں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور پھر آدمی کعبے سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، کعبے کی محبت اس کے دل میں بس گئی۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس وقت دعا مانگی گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اسلام اس اعتبار سے نہیں پھیلا تھا، وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ دعا فرمائی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیجئے، مائل کر دیجئے۔ تو کعبے کی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں بس گئی، چاہے وہ بت ہی کیوں نہ پوجتے ہوں۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن سال میں ایک مرتبہ یہاں موسم کہلاتا تھا، سیزن جس کو آپ بولیے، حج کا سیزن، حج کے سیزن میں وہ سفر کر کے یہاں آتے تھے اور کعبے کا طواف کرتے تھے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ طرح طرح کے پھلوں سے ان کو روزی دیجیے۔ وہاں تو کچھ نہیں اگتا، لیکن اللہ رب العزت نے انتظام ایسا فرما دیا کہ دور دراز علاقے میں باہر اگنے والے پھل بھی وہاں پہنچائے جاتے ہیں، اور چاہے جس طریقے سے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو احساس دلایا کہ تم ایسی سرزمین میں ہو جہاں کچھ اگتا نہیں، تم چاہو تو اگا نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ہم نے یہ انتظام کیا کہ تمہارے دلوں سے وحشت نکال دی
اور تم کو مانوس بنا دیا سفر کا اور تجارت کا۔ اب تم جا رہے ہو یمن، وہاں سے سفر کر کے اور پھر نفع حاصل کر کے واپس آ رہے ہو، ادھر پھر شام جا رہے ہو گرمیوں کے زمانے میں اور وہاں سے نفع حاصل کر کے لا رہے ہو۔ تو اس طریقے سے تمہاری آمدنی بڑھ رہی ہے، تمہاری خوشحالی بڑھ رہی ہے اور تمہارے لیے روزی کا سامان نکل رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ گیہوں وغیرہ جو غلہ ہوتا ہے اس کی بڑی منڈی لگتی تھی جدے میں، سمندر کے کنارے کا شہر ہے۔ جدہ میں جو اس کی منڈی لگتی تھی تو پھر ان لوگوں کے پاس تجارت کی وجہ سے جو سامان ہاتھ آتا تھا وہ بہت فراغت کے ساتھ جدہ سے لے آیا کرتے تھے، اور بڑی خوشحالی میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ دیکھو، ہم نے صرف تمہارے دل سے وحشت نہیں نکالی اور تم کو سفر کا مانوس نہیں بنایا، بلکہ اس ہاتھیوں والے واقعے کو انجام دلا کر میں نے دوسروں کے دلوں میں تمہارا احترام پیدا کر دیا۔ اب تم جاتے ہو یمن، لیکن یمن والے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے تم ان کے پیر کی اولاد ہو۔ تم شام جاتے ہو، شام والے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے ان کے کسی خاص بہت محترم اور معزز آدمی کے خاندان سے تم تعلق رکھتے ہو۔ تو اب تم کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ انتظام جس نے کیا، تمہاری عزت دلوں میں جس نے بحال کی، تمہاری روزی کا جس نے انتظام کیا، وہ اس گھر کا مالک ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، فے مانے تو، لیعبدو تو ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ رب ھذا البیت، ھذا مانے یہ، ھذا البیت یہ گھر، رب ھذا البیت اس گھر کے مالک کی۔ جس پروردگار نے تمہارے لیے سارا انتظام کیا، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ تم کو اس کے آگے جھکنا چاہیے، تم کو اسی کو اپنا سب کچھ ماننا چاہیے، وہی تمہارا مالک ہے۔ اور یہ جس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہو رہی ہے، اس گھر کا مالک بھی وہی ہے۔ الذی، جس نے، اطعمہم ان کو کھلایا، من جوع بھوک سے، وآمنہم، آمن مطمئن کر دیا، امن دلایا، من خوف ڈر سے۔ اب یہ بھوک سے بھی تم کو اطمینان ہو گیا کہ تم کہیں جا رہے ہو اور وہاں سے نفع حاصل کر کے لا رہے ہو، تو یہاں اطمینان سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے۔ وآمنہم، اور ان کو امن دیا،
مطمئن کر دیا، بے خوف کر دیا، من خوف ڈر سے۔ اب تمہارے ساتھ جو ہے اجنبی پن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چونکہ تمہاری عزت کی جاتی ہے پورے دیار عرب میں، اس لیے اب تم کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو جس نے یہ انتظام کیا ہے اس رب کا تم کو خیال رکھنا چاہیے، اس رب کے آگے تم کو جھکنا چاہیے، اور اس رب کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔